السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین کرام، ہم آپ سبھی کا اپنے اس یوٹیوب چینل میں استقبال کرتے ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا کیسا ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کا ہمارا یہ عنوان۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ بتلا دیں، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں سے ثابت ہے، نہ تابعین کی زندگی سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین کی زندگی سے ثابت ہے، نہ محدثین، مفسرین، مفکرین ان کی زندگیوں سے، ولیوں کی زندگیوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب یہ چیز شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو تاریخوں کے اندر یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، جو حضرات تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ سن 600 ہجری کے اندر تقریباً موصل شہر کے اندر مظفر الدین نامی بادشاہ نے 12 ربیع الاول کے جلوس کا اور تمام کے تمام سجاوٹوں کا ایجاد کرنے والا ایک بادشاہ ہے۔ وَالنَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ کا مشہور مقولہ ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر چل اٹھتے ہیں، اپنے بادشاہوں کے طریقوں پر چلنے لگتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بادشاہ سے، مظفر الدین نامی بادشاہ سے عوام نے اپنایا، اور پھر عوام میں یہ چیز پھیلتی چلی گئی۔ بہرحال ان جلوس سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں جلوس نہ نکال کر کے کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، آپ کے اہل و عیال پر درود بھیجنا چاہیے، کثرت کے ساتھ ہمیں جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اعمال خیر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اس مبارک مہینے میں ہی نہیں بلکہ پورے سال انسان کو کرنا چاہیے، پورے سال انسان کو کرنا چاہیے۔ اس میں جلوس میں کیا ہوتا ہے، ہو ہلا کر کے ایک دن جو ہے لوگ جمع ہوتے ہیں، ہو ہلا کر کے جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ بہرحال ان سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی جو ہے دیکھیے ہماری نجات جو ہے اسی میں ہے کہ قرآن و حدیث کے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے میں جب ہم زندگی گزاریں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر جب چلیں گے تبھی ہمارے لیے نجات ہے۔ باقی چیزوں میں ہمارے لیے صرف ضلالت و گمراہی ہے، ہمارے لیے جو ہے نجات نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہو۔ اگر آج کوئی جلوس کے بارے میں قرآن و حدیث سے دلیل دیتا ہے تو ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا قرآن و حدیث کی یہ آیتیں، یہ حدیثیں صرف آپ کے سمجھ میں آئی ہیں، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھیں، تابعین کو سمجھ میں نہیں آئی تھیں، تبع تابعین کو سمجھ میں نہیں آئی تھیں، محدثین کو سمجھ میں نہیں آئیں؟ آخر جو ہے ان لوگوں کی سمجھ میں جو آج تم قرآن و حدیث سے دلیل دے کر کے عوام کو، ایک بڑے طبقے کو جو ہے جلوس نکالنے پر آمادہ کر رہے ہو، ورغلا رہے ہو، کیا قرآن و حدیث ان صحابہ، ان تابعین اور تبع تابعین بزرگان دین کو سمجھ میں نہیں آیا؟ انہوں نے کیوں نہیں نکالا جلوس؟ انہوں نے، سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں نکالا؟ اگر تمہاری سمجھ میں آج قرآن کی وہ آیتیں، وہ حدیثیں آ رہی ہیں جس کو تم مستدل بنا رہے ہو، دلیل بنا رہے ہو، تو جو ہے اس کا مطلب تم صحابہ سے زیادہ سمجھدار بن گئے، تابعین سے زیادہ سمجھدار بن گئے، تبع تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے زیادہ تم سمجھدار بن گئے۔ اور اگر جو ہے یہ باطل تعویلات ہیں تو اس کو ترک کیجئے اور توبہ کیجئے اور اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے کہ ابھی تک ہم غلط روش، غلط طریقے پر چل رہے تھے، غلط روش اور غلط طریقے پر چل رہے تھے۔ اللہ ہماری روش کو، ہمارے طریقوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، کیونکہ جو صدق دل سے اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گناہوں سے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین ہماری ان گزارشات پر جو قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ چیزیں ہیں اس پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔